of our Shaykh, going through the world, traveling through the world, be that Lahore, be Punjab, be United Kingdom, Europe, across America, Canada, all these efforts are that one step. And they are making us part of that one step. When we strive for that step, then Allah subhanahu wa ta'ala's mercy opens for us and of success and salvation. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us part of these gatherings and make us, first of all, the one who carries these words of Allah and then invites towards Allah. Any shortcomings, mistakes from myself, all kind mercy from Allah subhanahu wa ta'ala through the light of Salihin. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. بارد وقار یہ تھی حضرت علامہ عمران الخیری صاحب جو کہ یوکے سے تشریف لائے اور اپنے خطاب نشان سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. اس کے بعد میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت حسین ازہری صاحب کے صاحبزادے نام محمد بلال صاحب آپ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. جناب محمد بلال صاحب. وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلیٰ حضرت ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رب ہے موتی یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق سے کا ہے دلاتے یہ ہے. رزق سے کا ہے دلاتے یہ ہے. قصر تنات کس کی رسائی. قصر دنا تک کس کی رسائی. آتے یہ ہے جاتے یہ ہے. آتے یہ ہے جاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیاتے یہ ہے. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. پلہ بھاری بناتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑ
رضا کا سنات یہ سیدھی راہ چلاتے یہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب بلال بھائی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے. اس کے دوران جناب ہمارے درمیان حاجی محمد اقبال لکھانی صاحب تشریف لائے. میں بزم خیریہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے دنوں ان کے گھر میں گئے اور تبرکات کی زیارت بھی کی. حضور قبلہ عالم کی معیت میں یہ جتنے بھی احباب ہیں یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے الحمدللہ تبرکات کی زیارت کی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کشتہ عشق رسول کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد باغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر باندھ گیا. اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اکرم اٹھا کے کیا خوب لکھتے ہیں کہ جانو دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جو میرے حضور کا عاشق ہے نا جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہے وہ ہاتھوں کو لہرا کر کہے گا سبحان اللہ. ارے یہ وہی نگاہ ہے جو مدینے سے آ رہی ہے جو صحابہ کو سینوں پر پڑتی تھی. خدا کی قسم ارے صحابہ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. جب وہ تھکے مارے آتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے روح مصطفیٰ کی جب وہ نگاہ پڑتی تو سینوں میں علم کے سمندر سما جایا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں نا کہ جانو دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تو نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور مجھے پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر میں اپنے دل کا کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اور چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت حسین اظہری صاحب QTV کراچی. اب اپنے خطاب نشان سے ہمارے گروپ کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں قبول ہے جوہر عشق مصطفیٰ جوہر عشق آئلہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خواجہ 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 الخیر صاحب خواجہ 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 الجلال صاحب دربار علیہ مرشد راشد پشاور دربار اہل سنت دربار اہل سنت سرائے ابو الخیر الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا باواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا يقدر علینا وبحول اللہ لا يقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم رونق محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر بدر عالم جان دامت برکاتہم العالیہ مفتی اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد المدنی دامت برکاتہم العالیہ حضرات علماء کرام حفاظ کرام صوفیاء کرام خلفاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قبلہ پیر صاحب بحمد اللہ تعالی ہر سال کراچی تشریف لاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی باقاعدہ بڑے پروگرام کا انعقاد تھا لیکن حالات کی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے۔ اس سال تشریف لائے، مجھے حکم فرمایا، میں نے کہا کہ حضور آج اتفاق کی بات ہے کہ پروگرام دیے ہوئے لیکن حضرت نے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ ہمارے گھر کے فرد ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں اس وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے یہاں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت نے پرچی بھیجی کہ علامہ صاحب اس کے بعد آپ کا خطاب ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے معافی دیجیے گا، میرے نہایت ہی محترم مہمان تشریف لائے ہوئے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ قبلہ مفتی صاحب سے میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ اس آستانے سے ایک ہمارا گھر کا تعلق ہے، ایک پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے حافظ محمد حمایت رضا، اس کے کان میں اذان بھی حضرت قبلہ عالم نے فرمائی اور وہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ہم محفل میلاد میں تھے سیٹلائٹ ٹاؤن اور میں حضرت کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا جس طرح صاحب صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم۔ قبلہ پیر صاحب کی ایک بڑی پیاری عادت تھی کہ بہت شفقت فرماتے تھے، سب سے بہت پیار فرماتے تھے، سب سے بہت شفقت فرماتے تھے، لیکن علماء کرام سے بہت شفقت فرماتے تھے اور بڑا دل کھول کے تحسین کرتے، اس محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اس پیار کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہم سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں محفل کے اندر تھے اور اس کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ہاسپٹل آنا ہے تو میں نے کہا حضور قبلہ پیر صاحب آپ نے چلنا ہے۔ وہیں محفل میلاد سے اٹھے، ہاسپٹل گئے اور بچے کے کان میں اذان دی اور فرمانے لگے مولانا آپ یقین کریں میں اپنے بچوں کے کانوں میں اذان نہیں دے سکا ہوں، سفر میں ہوتا اللہ کے دین کے لیے، کبھی کہاں کبھی کہاں، یہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو اعزاز عطا فرمایا۔ تو دیکھیں جو جن کے اندر تھوڑا سا کچھ غیرت و حمیت ہوتی ہے خاندانی، وہ ان محبتوں کا بدلہ کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ قبلہ پیر صاحب اتنی شفقت و محبت پیار فرماتے تھے، ہم ان کی نسلوں کے ساتھ بھی اس محبت کو نبھائیں گے۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں، پہاڑوں سے اتر کے آئے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن کم سے کم یہ عزت و وقار و غیرت
وہ عرب کہتے ہیں من وقرا فہو وقرا، من وقرا فہو وقرا، فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں عزت دے اس سے بڑھ کر عزت دے تمہیں۔ حضرت صاحبزادہ والا شان کے ساتھ ماشاءاللہ امریکہ کے اندر بھی، نیو جرسی کے اندر میں ہم نے پروگرام کیے، مرشد آباد بھی میں حاضر ہوا، اسلام آباد بھی حضرت نے دعوت دی، اور ہر طرف جہاں گئے پوری دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ میں ہیوسٹن کے اندر جمعہ پڑھا کر نور مسجد سے باہر نکلا تو وہاں بھی ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے میں بھی الخیری ہوں ماشاءاللہ۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی صدا، دیکھیں یہ اللہ کے نیک بندوں سے جو تعلق ہے، میں بہت نبی تلی گفتگو کروں گا۔ اس خانوادے کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، اور تعلق حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد زاہد سلطانی صاحب گلہار شریف میرے دوست تھے، اور جب سے رشتہ داری ہوئی تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہماری بھی رشتہ داری ہو گئی۔ اس رشتہ داری نے اس خانوادے کے ساتھ ہماری بھی رشتہ داری کر دی۔ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے پیارے بندے، یہ ایک تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو طریقت کا سلسلہ ہے، کیا بات ہے کہ اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کا ذکر باقی رہتا ہے۔ میں قرآن کی بات کروں گا، میں قرآن کا خادم ہوں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے، ARYQ TV پر بھی جو میری خدمت ہے منشور قرآن کے حوالے سے قرآن کا پیغام پوری دنیا کے اندر دینا۔ رب کائنات نے سورہ انسان، سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت کے اندر ایک بہت خوبصورت اصول بیان فرمایا۔ فرمایا اے انسان ذرا غور کر اپنی حیثیت پر، اپنی اوقات کو دیکھو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی۔ صرف لفظ پر غور کیجئے گا، لم يكن شيئا مذكورا، انسان مذکور نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، سمیع بنایا، بصیر بنایا، دنیا کے اندر انسان آیا۔ کوئی انسان برائی کی طرف چلا گیا، فرمایا ہم نے تو انسان کو ایک کھلا راستہ دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، دونوں راہیں تمہارے پاس ہیں، وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راہیں تمہیں بتا دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزاری کے راستے پر آتے ہو، تابعداری کے راستے پر جاتے ہو، یا نافرمانی اور کفر کے راستے پر جاتے ہو۔ لیکن انسان سب ہے، لیکن وہ انسان لم یکن شیئا مذکور تھا، لیکن دنیا کے اندر وہ انسان جو آیا اور آ کر اللہ کا تابعدار بن گیا، ذاکر بن گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا انعام عطا فرمایا، پہلے لم یکن شیئا مذکور تھا، دنیا کے اندر آ کر زندگی ذاکر بن کے گزاری، فرمایا قبر میں بھی چلا گیا، اللہ نے اس کے نام کو زندہ رکھا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا یہ محبتیں کس نے رکھی ہے، یہ الفتیں کس نے رکھی ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کسی نے نہیں، رب کائنات نے رکھا۔ اور ان نقشبندیوں نے تو ہمیشہ بہت خوبصورت کام کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرما رہے تھے، وہ غار کے اندر قربانی، وہ اپنے پشت پر اٹھا کر لے کر جانا، اور پھر وہاں جا کر اپنے مرشد کریم کا ادب کیسا کیا، ہر چیز کو صاف کیا پہلے، یہاں تک کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حدیث رسول کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، فرمایا جب سانپ ڈسنے لگا، ہمیں کوئی چنٹی کاٹ لے، مچھر کاٹ لے، فوراً ہم تکلیف ہوتی، نماز کے اندر ہاتھ مارنا، فرمایا لم یتحرک مخافت بانتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سانپ کاٹ رہا ہے لیکن اب حرکت بھی نہیں کر رہے۔ حضور کا ادب تو حضور کا ادب ہے کہ حضور کی نیند کے اندر خلا نہ پیدا ہو جائے۔ ابو بکر صدیق تیری محبت پر قربان، تیرے ادب پر قربان، تیری تعظیم رسول پر قربان، تیری محبت پر قربان، تیرے ایمان
کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور یہ کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا. آج دنیا کے اندر یہ تفضیلیت کا جھگڑا لگا ہوا نا، کون افضل کون تفضیل کیا. آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اتنا بڑا انا مدینۃ العلم والی البابھا. فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ذات کون سی ہے. یہ آج 1400 سال کے بعد میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول خدا کے بعد اگر ہم صحابہ کرام میں کوئی افضل ترین ذات ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ. صحابہ کرام فرماتے لا نفضل بعد رسول اللہ، فرمایا ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نقشبندیوں تمہیں مبارک ہو اس نظام پر، اس ادب پر، اس تعظیم پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں آپ کو بتاؤں اس دنیا کے اندر لوگ بات کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، یہ محبت سفیر ہے. پوری دنیا کے اندر محبت اور پیار لے کر پوری دنیا کے اندر بانٹ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پیر قبلہ پیر صاحب نیو جرسی کے اندر جب ہم گئے تھے، ٹھنڈ پوری برف جمع ہوا ہے، لیکن وہاں بھی جب اللہ کا ذکر شروع ہوا تو وہاں کے خیری بھی سارے گرم ہو گئے. اور ٹھنڈی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر بھی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہیں تو ماحول گرم ہو جاتا ہے. ان امریکہ والوں کے ایمان کو بھی تازہ کر کے آتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ کیوں نہ ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام ہے محبت پھیلانا. یہ صوفیاء کرام پتھر نہیں مارتے، جو آیا ہوا یہاں پر ہم کسی کو بھگاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، سب کو اس دامن کے اندر جگہ ملے گی. لیکن میں ایک اصول کی بات کرنے لگا ہوں، محبت کی بات کرنے لگا جو مادہ ثانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑائی ہو گئی ایک قبیلے کے درمیان، قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان. ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر بن عوف لیصلح بینہم. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. آپ بھی یاد رکھیے گا مسجد نبوی کی امامت مصلی چھوڑ کر حضور کیا کرانے کے لیے گئے؟ صلح کرانے کے لیے. کبھی اختلاف پیدا ہو جائے بھائیوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وصلح خیر، تم نے آگے بڑھ کر صلح کر. حضور تشریف لے گئے. نماز عصر کا وقت ہو گیا، میں اشارہ دوں گا سر. نماز عصر کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی اور سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور آپ نماز پڑھائیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اقامت کیجیے میں نماز پڑھاتا ہوں. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. توجہ کیجیے گا ذرا، یہ پیغام ہے آج کی محفل کا، یہ جماعت ثانی کا بھی پیغام ہے، یہ نقشبندیوں کا بھی پیغام ہے، یہ آج کے ان حالات کا بھی پیغام ہے، یہ سب کا پیغام ہے، ہمارے عقیدے کا بھی پیغام ہے. نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر. وہ نماز کسی اور کی نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، نماز کے اندر توجہ ادھر ادھر نہیں کرتے. نماز شروع ہو گئی، اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. تمام صحابہ کرام نماز کے اندر ہیں. یہ کوئی اور 2021 کے ہم نمازی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الصادقون، کل وعد اللہ الحسنى، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا ہے. ہم اتھارٹی نہیں ہے ایمان کی، وہ ایمان کی اتھارٹی اور معیار ہیں. مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام تمام نماز پڑھ رہے، سیدنا ابو بکر صدیق امامت کر رہے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے خود چونکہ مصلی پر کھڑا کیا تھا. جیسے نماز کے اندر حضور تشریف لائے، دوران نماز حضور تو کسی گلی سے گزر جائے تو صحابہ کو پتہ چل جائے. یہ محبت والوں کا مجمع ہے. میں کہوں گا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں.
ارے وہ تو جن گلیوں سے گزر جاتے ہیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں. مسجد نبی کا ماحول ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے تشریف لائے فصفق الناس، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. حوالہ دے رہا ہوں میں نوجوان بچوں کو، ایتھنٹک دور ہے یہ، دور ایسا نہیں کہ رسمی بات کروں. حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، الحدیث صحیح البخاری بعد کتاب اللہ اصح الکتاب هو البخاری، امام بخاری نقل کرتے ہیں. اور اما اکثر الناس تصویق، جب لوگوں نے بہت تصویق شروع کر دی، آواز آ گئی پوری مسجد کے اندر، ہاتھ پر ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ توجہ کی تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، دوران نماز آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پیچھے تشریف لے آئے. حضور آگے بڑھے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، دوران نماز تم پیچھے ہٹ آئے. اللہ کی نماز، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے. ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، فرمایا آپ تشریف لے آئے، اپنا نام نہیں لیا، فرمایا ابو قحافہ کے اس بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول خدا تشریف لے آئے اور وہ نماز پڑھا رہا. یہ عقیدہ ہے نقشبندیوں کا، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان کسی اور نے نہیں دیا ہے بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا. بس حضرات گرامی میرا پیغام ختم ہو گیا، بات میری مکمل ہو گئی. اسی پر استقامت رکھیے گا، اسی پر قائم دائم رکھیے گا. میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ غار کا ماحول میں نے تاریخ کے اندر پڑھا، جب روس کے اندر کمیونزم آیا اور اس کے بعد قرآن رکھنا جرم ہو گیا، مساجد کو ختم کر دیا، اس وقت ان نقش بندیوں نے ایمان کو لوگوں کے کیسے بچایا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بخارا اور سمرقند کی کہ کمیونزم آیا کیسے. فرمایا گھروں کے اندر چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے رہے. یہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آواز رکھی اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہ روس ٹوٹتا ہے اور دوبارہ اسلام کا پرچم بلند و بالا ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے قبلہ پیر صاحب صبح سرحد کے اندر، یہ کراچی والوں کو خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ صبح سرحد کے اندر ایک وقت ایسا آیا، طوفان، کہ فوج بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی خانقاہ محفوظ نہیں ہے، کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے. کیا؟ جو یا رسول اللہ کا نام لے گا اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا. ہمارے کئی خانقاہ والوں نے ہجرت کر دی، ہمارے علماء بیچارے کئی ہجرت کر کے کوئی اسلام آباد آ گئے، کوئی کہاں آ گئے، لیکن خدا کی قسم کہ مرشد آباد کو خدا آباد رکھے. اس وقت بھی وہاں پر یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے. چاروں طرف گولیاں چل رہی تھی، چاروں طرف گولیاں چل رہی تھی. اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لیکن آستانہ شریف بند نہیں کیا، یا رسول اللہ کہنا بند نہیں کیا، حضور کے ترانے پڑھنے، نغمے پڑھنے بند نہیں کیے. یہاں تو آسان ہے، وہاں جب جان ہتھیلی پر ہو، خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے. نام لینے والے بہت ہیں لیکن نام پر مستقیم ہونے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے، یہ مرشد آباد والوں کو اللہ نے عزت عطا فرمایا. دوسرا ذات گرامی قبلہ پیر صاحب کو میں نے زندگی کے اندر دیکھا کہ آپ نے وہ شریعت کی پابندی کی. اس وقت بہت بیمار تھے، بیماری کا عالم ہے، بہت زیادہ علیل ہیں، نحیف ہیں، لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ اٹھ نہیں سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. شریعت و طریقت کا یہ معیار آج ہمیں چاہیے ہے.
لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ عبادت کا پتہ ہے، اور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں جنت کے اندر لے جائیں گے۔ نہیں، ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، یہ رہبت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، خیریت تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں جو مرشد دیا ہے وہ مرشد کامل عطا فرمایا۔ زندگی بھر اللہ کی عبادت کے اندر، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اور میں دیکھتا تھا قبلہ پیر صاحب سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے تھے جب چاروں طرف علماء بیٹھے ہوئے ہوں اور علم کی گفتگو ہو رہی ہو۔ جب بھی ہم جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ حسین الدین شاہ صاحب کے یہاں تشریف لائے، رات کو ہم میلاد کا جلسہ کر کے آئے تھے، میری عمر تقریباً 25-26 سال تھی، تو حضرت فرمانے لگے، مفتی میرے استاد مکرم مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کیا مجاہد تیار کیا، رات کو اس نے میلاد پر خطاب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مجاہد بنایا۔ میں نے گزارش کی، میں نے کہا کہ پیر صاحب میرے استاد ہیں، مفتی صاحب ہیں بھی بڑے جلالی ہیں۔ فرمانے لگے آپ کے استاد ہیں، لیکن علامہ صاحب مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں دل کھول کے تعریف کرتا ہوں۔ ایک تو مال کا بخیل ہوتا ہے نا، ایک جو ہے وہ کسی کو عزت دینے کا بھی بخیل ہوتا ہے، ایسے بھی دنیا کے اندر بخیل ہے جی، لیکن قبلہ پیر صاحب کو اللہ نے ہر اعتبار سے سخاوت عطا فرمائی، فیضان بانٹنے کے اندر اور تحسین کے اندر، محبت کے اندر، پیار کے اندر، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں۔ خدا کی قسم میں خود ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، پیر عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کامل و مکمل نظر آئیں گے۔ اور یہی شفقت و محبت ان کے خانوادے کے اندر ہے، یہی شفقت و محبت ان کے نواسے کے اندر ہے، یہی پیار اور محبت ان کے پوتوں کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نسل در نسل یہ پیار اس خانقاہ سے اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہی دعا کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو پوری دنیا کے اندر عام فرمائے، اور عام ہے بحمداللہ تعالیٰ ہانگ کانگ سے لے کر اور ہر مقام جہاں پر میلاد کا جلوس نکالنا ناممکن تھا، قبلہ صاحب نے وہاں پر بھی جا کر یہی اللہ اللہ کی صدائیں لگا دی، یہی مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام پڑھوا دیا۔ یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر، ان مقامات پر جا کر جہاں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، جہاں کام کرنا دشوار ہے، وہاں یہ حضرات جاتے ہیں اور جا کر جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ اب تبارک و تعالی ہمارے شہر کو ان کے قدموں کی برکت سے امن عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، اور بحمداللہ تبارک و تعالی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جس شہر کے اندر عصبیت کا بیج بویا گیا، ان اللہ والوں نے آ کر ان تمام عصبیت کو ختم فرما دیا، ایک مقام پر جمع کر دیا۔ جس طرح حضور نے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، سب کو جمع کر دیا، ان اللہ والوں نے بھی سب کو جمع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے آستانوں کو آباد و شاد رکھے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا آل طریقت کو آباد رکھے، اور خدا ان خیریوں کو آباد رکھے کہ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اب آپ دعا کریے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت حسین ازہری صاحب جو اپنے خطاب نشان سے ہمارے گروپ کو گرما رہے تھے، اور جو قبلہ حضرت نے بڑی بات کی، اور مجھے بھی ایک بات یاد آئی 2009 میں
حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو ہمارے علاقہ شادباغ کے اندر ویسے کرنی بھائی کے گھر میں آپ کا قیام ہوتا تھا، تو تمام علماء تشریف فرما تھے، تو ان کی موجودگی میں آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت اس دور میں ایک ایسی شخصیت ہے جو درندوں میں بیٹھ کے کام کر رہی، تو انہوں نے کہا حضرت وہ کون؟ آپ نے فرمایا پشاور میں پیر عبداللہ جان ہے، یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب پاشتے علماء تشریف فرما تھے، اور یہ حضرت نے بات کہی 2009 میں جب ادارہ معرف نمانی ہے کہ وہ سربراہ ہے، چیئرمین ہے ویسے کرنی بھائی، ان کے گھر میں جب قیام ہوا تو اس وقت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہ بات کہی، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ہم نشینی سب سے بہتر ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ اس شخص کی ہم نشینی سب سے بہتر ہے جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ اور خدا کی قسم یہ تو ایسے لجپال لوگ ہیں جنہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کی دنیا کی دلدل سے نکال کر اپنی نگاہوں سے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے۔ اللہ اس آستانہ کو سلامت رکھے۔ اب عابد وقار اس کے بعد میں دعوت دوں گا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی شہد المدنی صاحب کہ آپ اپنے خطاب کے ذیشان سے ہمارے قلب کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شہد المدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت اولاد اولیاء زینت خانقاہ خیریہ حضرت پیر بدر عالم جان متظلہ العالی سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت استاذ العلماء میرے بہت قریبی دوست بھائی بزرگ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب متظلہ العالی اور آپ تمام احباب جو سلسلہ نقش بند سے وابستہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل دل کے یہاں اب بھی سلسلہ نقش بند کو سلسلہ صدیقی کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں آپ کے سلسلے میں بابا محمد سماسی رحمہ اللہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت بہاءالملہ والدین نقشبند رحمہ اللہ کی پرورش فرمائی ہے، اور انہوں نے بہاءالملہ والدین کو اپنا روحانی فرزند قرار دیا۔ جب یہ کوشک ہندواں سے گزرے تو شیخ بہاءالملہ والدین رحمہ اللہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ان کی ولادت سے پہلے بابا محمد سماسی رحمہ اللہ نے حضرت کی آمد کی خوشبو کو سونگھ لیا اور ایک شعر فرمایا کوشک ہندواں قصر عارفاں شبد، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو کوشک ہندواں ہیں یہاں پر ایک مرد قلندر کا ظہور ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ اس کوشک ہندواں کو عارفوں کا محل بنا دے گا۔ تو جب ہم سلسلہ نقش بند کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے
کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مشائخ خیریہ کو نظر انداز کیا جا سکے، بلکہ ان کی جو حقیقی پہچان بن گئے وہ مشائخ خیریہ، جن پر باقاعدہ کتب تحریر کی گئیں اور بڑے بڑے اولیاء اس سلسلے میں گزرے۔ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں قبلہ کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ میں بیعت اتصال میں قادری ہوں، بیعت اتصال میں کیا ہوں، لیکن قلباً جو میرا مشرب ہے وہ نقش بندی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں مجمع ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اصل علم ہے وہ کتابوں میں نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، قبلہ تشریف فرما ہے کہ قرآن لکھا ہوا اتارا گیا یا پڑھا ہوا اتارا گیا؟ کیوں؟ لکھا ہوا بھی تو مصاحف اترتے تھے نا، صحائف اترے۔ قرآن پڑھا ہوا اتارا گیا، کیوں؟ کہ اللہ نے اصل علم اور راس علم کتابوں میں نہیں سینوں میں رکھا۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، قبلہ جانتے ہیں، کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، سطر کی جمع ہے سطور، کہ جو علم ہے وہ سطروں میں نہیں ہے، اصل علم اور رأس علم سینوں میں ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی جو آیہ مبارکہ قبلہ علامہ صاحب نے پڑھی، اشارہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، عربی لغت میں ذکر کے 4 معنی ہیں: یاد کرنا، یاد رکھنا، تعظیم کرنا اور شہرت دینا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں 4 معنی مراد ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہاری تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہیں لوگوں میں شہرت عطا فرما دوں گا۔ یہ جو اولیاء اللہ کی شہرت ہے، جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے، یہ پوسٹر سے نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا سے نہیں ہے، یہ کارندوں سے نہیں ہے، یہ شہرت وہ ہے جو حدیث جبریل کے مطابق اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ وہ ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، میں اکثر پروگرامز میں وہ پڑھتا ہوں، کہ سارا عالم ہو، مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں سارا عالم ہو، یہ سلسلہ نقش بند کا خاصہ ہے، ہاتھ کارول اور دل یاد۔ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو، انجمن اور لذت تنہائی ہو، یعنی دل جو آپ کا جڑا ہے وہ سنہری چالیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم چونکہ کتابوں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات حلفاً بتا رہا ہوں کہ جو اصل علم ملتا ہے وہ آج بھی بزرگوں کی نظروں سے ملتا ہے۔ چونکہ اصل جو معاملہ ہے نا وہ ہے قلب کا۔ وہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جس کا منظوم ترجمہ یہ ہے کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو آج بھی سلسلہ نقش بند کے ہر سالک کا دل حضور شاہ نقش بند کی نظر کرم نے سنبھال رکھا ہے۔ اور جو مقام ملتا ہے، ابھی قبلہ نے اشارہ فرمایا، میں بھی تھوڑا اس حوالے سے عرض کر دوں، تفضیلیت کا معاملہ ذکر کیا۔ دیکھیں اللہ جو مقام دیتا ہے وہ نہ چہرہ دیکھ کر دیتا ہے نہ مال دیکھ کر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم والى اموالکم وفی روایت ونیاتکم، اللہ دل دیکھ کر دیتا ہے۔ تو دل میں کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم نے اشارہ فرمایا التقوی ہاہنا، کیا فرمایا؟ تقوی کہاں ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ اس کو ذرا جوڑیے گا، ٹھیک ہے؟ اصل معاملہ دل کا، اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاہنا، اور حضرت صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو الاتقا پر اجماع مفسرین ہیں کہ الاتقا سے کوئی اور مراد نہیں، صرف حضرت صدیق اکبر مراد ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے تو 200 صفحات کا پورا رسالہ لکھ دیا اور بطریق نحو ثابت کیا کہ الف لام عہد خارجی کا ہے اور الاتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ گویا کہ جب اللہ نے بعد نبوت سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کبریٰ عطا کرنا تھا تو انبیاء کے بعد کسی اور کا ایسا قلب ہی نہ پایا کہ جسے یہ مقام دیا جائے۔ جب قلب ابو بکر کو پایا تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر انبیاء کے بعد، رسول کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ مقام صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور فخر کس بات پر ہوا پتہ ہے آپ کو؟ فخر میں منظوم مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں اور بڑے کمال کے شاعر ہیں، بڑے کمال کے شاعر ہیں، یعنی قرآن و حدیث۔ مولانا حسن رضا صاحب بھی لکھتے ہیں نا تو ہم، وہ کہا جاتا ہے نا کہ کتابوں والے کم متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ظاہری علم والے، لیکن ہم بھی انگشت بدندہ ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو کہیں جا کر لکھا کرتے تھے، مولانا حسن رضا خان صاحب کہاں جا کے لکھتے تھے؟ تو بڑی خوب بات فرمائی، فرمایا ہوئے فاروق و عثمان و علی، یہ دلیل ہے بہت بڑی، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اس بات پر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ میں عموماً محافل میں نہیں جاتا، لیکن جب یوں ذکر والی محفل ہو تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، اگر مجھے پتہ چلے تو پھر میں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ میرے لیے 2 گھنٹے بھی بہت کم ہیں کیونکہ ابھی آغاز نہیں ہوا، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس آخری بات پر اختتام کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے خلیفہ اول، کون ہے؟ ایسا ہی اس پہ لوگ اب چند لوگ اختلاف کرنا شروع ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول تو بعد میں ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کا نگہبان اول پہلے صدیق اکبر کو بنایا۔ اسے میں اصطلاحاً لفظ نگہبان رسول و رسالت، نگہبان، جب ہجرت ہوئی تو لوگوں کی امانتیں اللہ کے محبوب نے حضرت علی کے سپرد فرمائیں، ایسے ہی، اور انہیں امین بنا دیا، اور اللہ نے اپنی امانت اپنے محبوب کو ابو بکر کے سپرد کیا۔ اسی لیے فرمایا نا ثانی اثنین،
ثانی اثنین کا تفسیری ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ ثانی اثنین کا اکثر مفسرین نے ترجمہ کیا کیا بین السطور؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ای لا ثالث بینہما. ثانی اثنین کی شان ہے لا ثالث بینہما. عالم ارواح سے لے کر میدان محشر تک اللہ نے مصطفیٰ کریم اور ابو بکر کو شان ثانی اثنین عطا فرمائی کہ کہیں پر بھی اللہ نے ان دو کے درمیان لا ثالث بینہما کسی تیسرے کو رکھا ہی نہیں. تو نگہبان رسول اول جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہوئے. اور نگہبان رسالت، رسالت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو رسول کا وصف رسالت، وصف رسالت ایک یہ معنی ہے. دوسرا رسالت کا معنی ہوتا ہے شریعت، نبی کریم کی شریعت. تو اللہ نے ہجرت کے وقت نگہبان رسول بھی صدیق اکبر کو بنایا اور وصال ظاہری کے بعد نگہبان اول رسالت یعنی شریعت کا بھی صدیق اکبر کو بنایا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا تھا صحابہ کے لیے؟ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو میں گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی تک جب خبر پہنچی تو آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے قدموں سے گویا کہ سانس نکل گیا اور آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کہیں دور تھے، جب خبر سنی تو کھڑے ہوئے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. لیکن اس وقت شریعت کا نگہبان اللہ نے ابو بکر کو بنایا اور منبر پر بیٹھے اور فرمایا حی لا یموت، اللہ کی صفت ہے. وما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برسر منبر یہ آیت حضرت صدیق اکبر نے پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ گویا اس کا نزول ہی ابھی ہوا ہے. تو نگہبان اول رسول کے بھی ابو بکر ہیں اور نگہبان اول رسالت کے بھی صدیق اکبر ہیں. تو پھر خلیفہ اول پر کیا بات رہ جاتی ہے؟ اور اگر اس سے بڑھ کر بات سمجھنی ہے تو یوں سمجھیے کہ جب وصال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو قبر بنتی ہے نا مرنے کے بعد. میری قبر کہاں پر بنے گی؟ جہاں سے میری مٹی اٹھائی گئی. ایسے ہی ایسے ہی یہ اللہ کی مشیت ہے نا. جو جہاں پر مدفون ہوگا اس کی بشری جو تخلیق ہے اس کی مٹی بھی کہاں سے اٹھائی گئی؟ آپ شان ابو بکر کو کیسے گھٹائیں گے کہ غار میں ثانی اثنین کی شان تو بعد میں ظاہر ہوئی. اللہ نے تو تخلیق کے وقت ابو بکر کی بشری لبادے کی تخلیق کی مٹی بھی وہاں سے اٹھائی جس کے برابر سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اٹھائی گئی. تو فرمایا ثانی اثنین لا ثالث بینہما. کہاں پر؟ جب مٹی اٹھائی گئی. کہاں پر؟ جب غار میں تھے. کہاں پر؟ جب وصال ظاہری ہوا. کہاں پر؟ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور پنجابی میں ایک شعر کہا جاتا ہے کہ گل مکا دے وہاں. میں ویسے بھی گل مکا رہا، مکدی گل مکا دے وہاں. یہ میری بات ہے، یہ صاحب مکاشفات حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی بات ہے. اس پہ بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے کی ہے عالم دنیا کی یا عالم برزخ کی. شیخ فرماتے ہیں عالم ارواح کی بات، یعنی ثانی اثنین کی شان صرف غار اور مزار کے ساتھ خاص نہیں ہے. فرمایا جب عالم ارواح میں روح صدیق اکبر موجود تھی تو جب عالم ارواح میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی نبوت کی معرفت پائی، اسی وقت عالم ارواح میں حضرت ابو بکر کی روح مبارکہ نے وہاں پر آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی. تو پھر کوئی کیسے اسے جدا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ بہت خوش نصیب ہیں. آپ کو
جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جامع شریعت و طریقت شیخ میسر ہے. قبلہ نے بھی سفر فرمایا ہے، میں نے بھی کیا ہے. آج کے دور میں جامع شریعت و طریقت شیخ ملنا نعمت غیر مترقبہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت بڑی نعمت. اور پھر نقش بند ہے تو پھر تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر آپ کا مشرب کیا بنتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وقت نہیں ہے، اس پر ختم کرتا ہوں. پھر آپ کا مشرب بنتا ہے وہ جو مشرب شیخ سعدی ہے. پھر آپ کا مشرب بنتا ہے وہ جو مشرب مولانا جامی ہے. پھر آپ کا مشرب بنتا ہے وہ جو مشرب مولانا روم ہے. پھر آپ کا مشرب بنتا ہے وہ جو مشرب شیخ احمد کبیر رفاعی ہے. وہ ہے ادب کا مشرب. آپ نے فرمایا نا کہ مولانا جامی نے کہ چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری. جب آپ کا میری طرف سے گزرنا ہوگا تو میں تو مسکین اور نادار ہوں، کیا پیش کروں گا؟ فدائے نقش نالینا. یہاں پہ ایک بڑی ادب کی بات ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگی، میں بتاتا ہوں. ایک ہے رسول اللہ کے نالین، کیا ہے؟ اور ایک ہے نالین کریمین پہنے ہوئے. جب آقا چل رہے ہیں تو وہ نالین زمین پر اپنا نقش بنا رہے ہیں. جامی کہتے ہیں میری یہ اوقات ہی نہیں ہے. یہ ہے ادب. آج تو جس کے دل میں آتا ہے نا قلم سنبھالا شاعری شروع کر دی. جامی کہتے ہیں میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں آقا آپ کے نالین پر جان کو قربان کروں. میری کیا اوقات؟ جب آپ میری طرف سے گزریں گے، اب مثال کے طور پر نالین پہن کر چلا جائے تو اگر 12 قدم چلیں گے تو 24 نقش بنیں گے، زمین پر نقش بن رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ کے نالین پر جان کو قربان کروں. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. کہ آقا جب آپ کا یہاں سے گزرنا ہوگا تو آپ کے نالین یعنی آپ کے قدموں میں جو نالین ہے وہ نالین زمین پر جو نقش بنائیں گے اس نقش پر جامی اپنی جان کو قربان کر دے گا. یہی اس کا فخر ہے. تو یہ ادب کیسے ملتا ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کتنا حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قبلہ پیر صاحب کا سایہ تادیر قائم فرمائے. اللہ آپ کی جملہ مسائی کو قبول فرمائے. اللہ تعالی مرشد آباد کے فیض کو اسی طرح دنیا میں عام فرمائے اور آپ سب کو اس کا ذریعہ ظاہری بننے کی توفیق عطا فرمائے اور یک درگیر محکم گیر کے تحت نسلوں تک اس سلسلے سے وابستگی عطا فرمائے. قبلہ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ تادیر قائم و دائم فرمائے. حضرت کے فیوض سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے. اور یہ خانقاہ کی بڑی بات ہوتی ہے. جیسے بڑے پیر صاحب سے حضرت کی ملاقات رہی، میں نے ابھی ذکر کیا، وہ عربی میں کہا جاتا ہے انما یعرف ذا الفضل ذووہ، کہ فضل والے کو وہی جانتا ہے جو خود فضل والا ہوتا ہے. تو بڑے پیر صاحب جیسا کہ ذکر کیا کہ جب ان کے گرد علماء ہوا کرتے تھے تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں علم سے ایک خاص تعلق تھا. تو بس وہ علم، وہ ادب، وہ احترام، وہ جذب، وہ ذوق، وہ شوق مل جائے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ
الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وفی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. رواہ مسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مسکین احمد مرد شو در جملہ عالم فرد شو در راہ حق چون گرد شو مشغول شو در ذکر ہو بذکر ساز کن نام خدا آغاز کن کفل ز سینہ باز کن مشغول شو در ذکر ہو. اور کیا خوب فرمایا حضرت صابردیہ نے. اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے. اور اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہو جو ہے یہ اسم ذات مطلق ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہو میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا. قبلہ عالم سیدی مرشدی والد محترم کو ایک شعر بڑا پسند تھا اور اکثر اپنی گفتگو کے آخر میں فرماتے تھے ان کو پانا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے. عاشقی کہتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے. اور حضرت مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضرت شیخ فرید الدین عطا. کیونکہ بات عشق کی چڑھ گئی ہے تو آپ نے کیا خوب فرمایا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت. ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یکوچا. رب کائنات کا بے پناہ فضل و احسان ہے
جس کی انگنت اور لاتعداد نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت جس نعمت کو کبھی زوال نہیں، اور جو اس نعمت سے جڑ جائے تو اس نعمت کی برکت سے زمین کی پستیوں سے اٹھ کر کے عرش کی بلندیوں تک چلا جاتا ہے۔ ایسی نعمت جس کو نصیب ہو جائے وہ عام سے نکل کر کے خاص بن جایا کرتا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان جس پر بھی میرا رب نظر رحمت فرما دیتا ہے زبان سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے، اور جس کو رب کائنات اپنی ذکر کی دولت دے دیتا ہے زبان ذاکر بن جاتی ہے، وجود صابر بن جاتا ہے، اور دل شاکر بن جاتا ہے، اور فکر جو ہے وہ دائی بن جاتی ہے۔ اور جب یہ عناصر پیدا ہو جائے تو بنتا ہے مسلمان، اور جب یہ آثار ظاہر ہو جائے، جب چلتا ہے جس راہ سے گزر جاتا ہے، تو پھر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے کیا خوب فرمایا، الف اللہ چمبیدی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، کہ وہ ایک ایسا مرقع ادب اور ایک ایسا خوشبو کا جو تشبیہ دی چمبیلی کے ساتھ کہ جہاں سے گزرتا ہے سونگنے والا جب سانس لیتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد، اور جس کی آنکھ ہو، اور جس کے لیے اقبال نے بھی دعا کی تھی نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو جو دل بینا ہو وہ جب دیکھتا ہے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے ارے یہ کوئی عام نہیں کوئی خاص جا رہا ہے، اور جس کو اللہ یہ آنکھ دے دے پھر وہ جو ہے کمپیریٹیولی جو شانیں ہیں اس کو تولتا نہیں، پھر جس شان کو دیکھتا ہے اس کی زبان قصیدے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کو اللہ یہ نظر دے دیتا ہے حجابات اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی علم کا محتاج نہیں، اس کا کنیکشن مدینے والے سے جڑ جاتا ہے، اور جب کنیکشن جڑ جاتا ہے کتابیں پیچھے رہ جاتی ہے، ارے خم تسلیم ہو کر کے میرے آقا کے ہر یار کا جو ہے خادم بن جایا کرتا ہے۔ دوستان محترم، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور میں نے یہ دو چار باتیں کی خیر الناس من ینفع الناس کے تحت، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیر بھی کافی ہو گئی، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہم چلتے رہیں رات کی گھڑیاں بیتی رہے گی اور یہ ذکر یہ محفل جو ہے اپنے پیغام اور فکر اور ذکر اور شوق کے اعتبار سے ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ اتنا کرنا ہے کہ ذوق باقی رہے، کہ ذوق باقی رہے، اور جب اٹھے تو اس آس کے ساتھ کہ دوبارہ یہ محفل کب سجنی ہے اس کے بعد۔ دوستان محترم، آج کی یہ سالانہ اجتماع ذکر و فکر انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے مسلک حقہ کے خوبصورت علماء احتشام اس وقت دائیں اور بائیں تشریف فرما ہے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت اظہری سلم ربہ، جیسے آپ نے خطاب کے دوران
بڑی خوبصورت انداز میں جو دلوں کے کنیکشن اور جو تعلق اور نسبت کے انداز کو آپ نے رکھا، یہ یقیناً اہل دل کا ہی انداز ہوا کرتا ہے۔ اللہ آپ کے انداز محبت میں اور یہ جو جس انداز سے آپ پیش آتے ہیں، دعا ہے کہ اسی طرح اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اسی ذکر کے سبب جوڑے رکھے۔ اور حقیقت ہے جہاں سفر پر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں حضرت سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور میرے یہ یقین ہے چونکہ جو تعلق ہے وہ جس نسبت سے ہے تو اسی نسبت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کو آباد رکھے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد المدنی سلم ربہ نے خطاب فرمایا، اور آپ نے سلسلہ نقشبند کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، یقین جانیے آپ نے جب گفتگو شروع کی تو ہر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اس کے بعد۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے الخیری بیٹھے ہیں یہ نقشبندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ جب ذکر چھڑتا ہے حضرت ابو بکر کا سر ہل جاتے ہیں، جب ذکر چلتا ہے حضرت عمر کا تو ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، جب ذکر ہوتا ہے عثمان غنی کا تو وجود ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ذکر ہوتا ہے مولا کائنات کا تو دل چوننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے سلاسل کے فیضان جو ہے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ 2008 کی بات ہے، بخارا میں حاضری ہوئی، اپنے دربار سے کتاب چھپی ہے تذکرہ نقشبندیہ خیریہ کے نام سے، اور حضرت کے مطالعے میں یقیناً ہے اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ خود گئے جو بھی آثار تھے ان کو محفوظ کیا، اور پھر تصاویر کی شکل کے اندر جو ہے اس کتاب کی زینت بنے۔ 36 واسطوں سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا جو تذکرہ نقشبند ہے پہنچتا ہے۔ جب بخارا کے اندر ہم گئے تو 8 خواجگان یہ بخارا شہر کے ارد گرد جو ہیں سارے ان کے مزارات ہیں، اور جتنے مزارات ہیں مجھے حکومت ترکمانستان کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حکومتوں کو بھی آثار کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب رکھے۔ چاہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا، چاہے امام ترمذی کا تھا، چاہے حضرت خواجہ امیر کلال، حضرت خواجہ بابا سماسی، حضرت عارف رواگری، حضرت خواجہ عزیزاں علیہ رامتنی رحمت اللہ علیہ، اور چاہے اسی طریقے حضرت بہاؤالدین نقشبند، ہر مزار محفوظ اور ہر مزار کے ساتھ ایک خوبصورت جامع مسجد اور لنگر خانہ، اور اسی طریقے سے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی اور حضرت یوسف حمدانی رحمت اللہ، اور حضرت یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی کہ جن کی بارگاہ میں زمانے طالب علمی میں حضور غوث پاک بھی جا کر کے حاضر ہوئے تھے، اور بڑا مشہور واقعہ۔ 3 طلباء بغداد سے گئے حضرت کی صحبت کے لیے، ایک نے کہا میں دنیا مانگوں گا، ایک نے کہا میں شہرت۔ حضور غوث پاک نے کہا اللہ کے ولی ہیں، میں تو صرف نظر اور دعا کر کہوں گا۔ جب گئے حضرت خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے اندر ہی حضرت نے نظر اٹھائی کہ
نام لے کر کے جاؤ تجھے یہ مل جائے گا، دوسرے کو کہا تمہیں یہ مل جائے گا، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ سلسلوں کا بھی کیا انداز محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا اے سید زادے میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ بغداد کے ممبر کی مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر کے کہو گے کہ میرا قدم زمانے کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ فیض بھی کیا عجب چیز ہے، کبھی یہاں سے ادھر جا رہا ہے، کبھی وہاں سے ادھر آ جاتا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ایک خوبصورت سا واقعہ رکھ کر کسی پر اختتام کرتا ہوں، کیونکہ حضرت نے این قصر عارفاں است کے متعلق جو گفتگو فرمائی کہ حضرت بابا سماسی جب گئے مٹی اٹھائی سونگی اور کہنے لگے کہ این قصر عارفاں است، کہ یہ اس جگہ سے مجھے عارفوں کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین چھوٹی عمر تھے، والدہ لے کر کے آئی حضرت خواجہ بابا سماسی کے پاس، جب نظر کی سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام نہیں۔ والدہ سے کہا جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب اس عمر میں پہنچے والدہ لائی، حضرت کی صحبت میں چھوڑ دیا۔ حضرت نے تربیت کے ساتھ علوم و فنون یہ بھی ساتھ سکھانا شروع کر دی۔ اب حضرت کا جو کسب تھا یہ مٹی کے برتن بناتے تھے۔ دوستو یہ بات ذرا غور سے سنو۔ حضرت نے کہا بیٹا دن میں یہ اسباق ہے، پھر یہ نمازوں کے اوقات ہے، یہ تربیت کا وقت ہے، اور جب رات پڑے تو یہ مٹی کے برتن تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اور اس کو جو ہے بھٹی اوون کے اندر تو نے رکھنی ہے۔ اب حضرت کی توجہ جب اس بچے پر تھی تو عموماً مدارس میں، اسکول میں، یا اسی طریقے سے طریقت میں بھی جب کوئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو کچھ دل کے اندر کہیں نہ کہیں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ طلباء کے اندر جیلسی آ گئی۔ اب وہ یہ طاق میں رہتے کہ کیسے ہو بہاؤالدین کو نیچے کر دے، بہاؤالدین اپنی ڈیوٹی پر چل رہا ہے۔ اے دوستان محترم، جس راستے پر چل رہے ہو یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کہ جس نے ڈیوٹی نصیب کی گئی ہے بس اس کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے۔ نام کا جو ہے شوق مت رکھو، کام کرو، نام خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اب وہ لگے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک رات جب حضرت نے کہا کہ بیٹا اب یہ مٹی کے برتن جو ہے کمرے میں رکھنے ہیں، صبح لوگ آئیں گے اس کو دیں گے۔ بہاؤالدین رات کو جب سے فارغ ہو گئے، کچھ اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے، اللہ اللہ اللہ، اسی میں ہوتے ہوتے آنکھ لگ گئی، صبح فجر کے لیے آئے، جماعت ہو گئی۔ حضرت نے کہا بیٹا وہ برتن لے آؤ، کچھ گاہک آئے ہوئے ہیں۔ بہاؤالدین خاموش، کچھ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی کہ آج بہاؤالدین جو ہے نظروں میں آ گئے۔ حضرت نے پھر کہا بہاؤالدین وہ برتن لے کر کے آؤ۔ حضرت میں تو رکھنا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کدھر ہیں وہ؟ کہتے جی کمرے میں۔ حضرت ساتھ اٹھتے ہیں، کمرے کا دروازہ کھولا، جو ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مٹی کے برتن پک چکے ہیں اور پکنے کے ساتھ ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جائے پھر خدائی رب کائنات، اس کے راز، اس کے حکمتیں، ہر انداز میرا رب اس شخص کے اوپر عیاں فرما دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معارفت خداوندی۔ اور دعا کرو کہ اللہ قلب و ذہن سے جہالت کے پردوں کو ہٹا دے، زبان کھل جائے، ایسے لفظ نکلے کہ جو مخلوق کے ہدایت کا سبب بن جائے، اور زبان بند ہو، آنکھیں بند ہو جائے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا مصداق بن جائے۔ تو حضرت نے جب وہ برتن دیکھے، اب مرشد کی زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اے دوستو اکثر میں بات کہتا ہوں،
لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دعا کرو یہ کام بن جائے، یہ کام بن جائے. میں کہتا ہوں ایسا کام کر لو کہ تو دعا کے لیے نہ کہے بلکہ ہر زبان اور آنکھ تیرے لیے دعا بن جائے. ایسا کام کر لو. اور یہ فکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عطا ہو، یہ عطا ہو. اللہ اکبر. جب حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے لے کر کے آئے، درہم و دینار امیہ بن خلف کو دے دیے، اور جب لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا کی نظر رحمت اٹھتی ہے. کبھی حضرت بلال کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اے ابو بکر بہت اچھا سودا کیا ہے، آج مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لو اس کے بعد. یہ فکر صدیق ہے. ایسا کچھ کر جاؤ کہ پھر کیا ہو، تیرا استاد ہو، شیخ ہے، مرشد ہے، بس اس کی نظر اٹھے اور وہ نظر تیرا بیڑا پار کر دے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند کو حضرت نے کیا فرمایا کہ بہاؤالدین شما نقش بندی است، تم تو نقش کو بند کرنے والے بن گئے ہو. بس اس کے بعد بہاؤالدین لوگ بھول گئے اور ساری دنیا میں نقش بند ہی نقش بند مشہور ہو گیا. اور اس سے پہلے سلسلہ صدیقیہ تھا. اس اخلاص خدمت کے اوپر اور دین میں جو ہے جو اخلاص کے اعلیٰ معیار کے اوپر اپنے آپ کو رکھا، اللہ نے اس مرشد کی زبان سے اس دعا کو سلسلے کے اندر بدل دیا. دوستان محترم، رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کافی دنوں سے تسلسل سے یہ مجالس اسی طریقے سے جاری و ساری ہیں. اور اس وقت میرے دائیں طرف عظیم عاشق رسول حضرت حاجی اقبال لاکھانی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے. آپ کے گھر اس دن جب گئے بڑے اخلاص سے انہوں نے دعوت دی، اور شوق کی بات ہے، وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت ہم سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. بس شہر مدینہ کی کوئی چیز میسر ہے اپنے گھر میں سجائی ہوئی ہے، اور وہ زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے ہمیں ادھر کی زیارت نصیب کی. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اپنے سلسلے کا کچھ تبرک دے دوں اس کے اوپر. تو ان کو ایک رومال بطور تبرک سلسلے کی انداز محبت ان کو دیتے ہیں. اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں پر مہمان تشریف رائے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ ہماری سازی قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ 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 سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام. بدلی گلے قدس کی بدلیاں بدلی بدلی گلے قدس کی بدلیاں
پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے چھوڑے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان فریاد گزین فریاد گزین سر تک پل جان گے کر لو مدینے سارے دکھ پل جان گے کر لو مدینے سارے دکھ پل جان گے کر لو مدینے سارے دکھ بھول جان گے کر لو مدینے محبوب دا بیلا محبوب دا بیلا محمل سجائی رکھنا محمل سجائی رکھنا آن دا بیلا آن دا لا محمل سجائی رکھنا آن دا بیلا بدل رحمتات چھائے ہوئے 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 جل پیا لگتا ہے جل پیا لگتا جل پیا لگتا جیوے آقا آئے ہوئے جل پیا لگتا آقا آئے ہوئے جل پیا لگتا جیوے آقا آئے ہوئے جیوے آقا آئے ہوئے جل پیا لگتا جیوے آقا آئے ہوئے پتا آپ محالا شدہ مدہ زیرہ زبورہ شان تیرے وچ آیا شدہ مدہ زیرہ زبورہ شان تیرے وچ آیا شدہ مدہ زیرہ زبورہ شان تیرے وچ آیا شدہ مدہ زبورہ شان تیرے وچ آیا آمالوں کا خبر لگائی آمالوں کا خبر لگائی خاصا رمضان پایا گلتا سونا لگنا سونا لگنا گلتا سونا لگنا گلتا سونا
سنو نشان زلفا چلے چلے آقا میرے بھی سنو نشان زلفا چلے چلے او دیا زلفا چلے چلے او دیا زلفا چلے او چلے او سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ 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 سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے آقا میرے سنو نشان جلوہ چلے چلے آقا میرے نشان جلوہ چلے چلے ادھر ادھر ویکھنا لو ادھر ادھر ویکھنا لو ادھر ادھر ویکھنا لو دیکھ مدینے والے گلا سونا لگنا 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 ہے 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 زلفت ہر ہر کنڈل اتے زلفت ہر ہر کنڈل اتے عاشق دل بھولے صدقے جاؤ باری جاؤ اے ہوئی مڑ مڑ بولے گلا سونا لگنا ہے گلا سونا لگنا ہے سلام رحمت للعالمین یا الہی صدقہ ذکر رسول سلام آج دانا یا نبی سلام علینا یا رسول سلام علینا یا نبی سلام علینا یا رسول سلام علینا
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں. اے خالق اور مالک، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے. اے اللہ، جب بھی تیری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے، تیری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تیرا فرمان عالی شان ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے تو اے اللہ تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. الہ العالمین ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے، صحیح معنوں میں حضور کا عاشق بنائے. یا اللہ اس دین کا خادم بنائے. اے اللہ ہمیں وہ فکر عطا کر اور وہ زبان ذکر والی عطا کر جو تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں مقبول بن جائے. اے اللہ ہمیں ان کے قریب کر دے جو تیرے قریب ہیں، تیرے حبیب کے قریب ہیں. اے اللہ ہمیں ان ہر راستے فکر سے دور فرما جو تیرے اور تیرے حبیب کے در سے دور لے جانے والی ہو. یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرما. یا مولا کریم ہم سب کو استقامت نصیب کرے. آج کی محفل میں جتنے بھی احباب خواتین تشریف فرما ہیں، مرد حضرات، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. جو دلوں میں حاجتیں اور دعائیں لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تجھ سے کوئی بھی غائب نہیں. سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یا الہی جتنے بھی اس وقت جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ سے یہ خیر، یہ ذکر، یہ خدمت کسی طرح جاری و ساری رکھے. اللہ اس آستانے کو اسی طرح تا قیامت آباد رکھے. اس جگہ سے اسی طرح یا اللہ علوم اور فنون، ذکر و فکر اور یہ کیف و مستی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے. یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. قرضدار ہیں قرض سے نجات دلا دے. بے روزگار ہے رزق حلال نصیب کرے. یا الہی تمام عالم اسلام پر نظر رحمت فرمائے. مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے. اس وقت عالم اسلام کے ارد گرد چاروں طرف اغیار نے یا اللہ ہر انداز سے گھیرا تنگ کیا ہے. اے اللہ جب بھی تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے یہ امت ایک فکر پہ اکٹھے ہو کر کے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اے اللہ جب دروازے رحمت کھلے جن جن کا نام آئے اس خادموں میں ہمارا نام بھی شامل کر دے. ہمارے ہاتھ سے بھی اللہ ایسی خدمت لے لے کہ کل قیامت کے دن نگاہ مصطفیٰ کے سبب بن جائے. اے اللہ تیرے سایہ رحمت میں جگاتا ہو. اللہ اس ملک کی خیر فرمائے، اس کی سرحدات کی خیر فرمائے. بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور یہ کاغذ پر نام لکھے ہیں. کچھ بخشش فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے اور نام جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں اللہ سب پر نظر کرم فرما دے. اس وقت ہمارے بڑے ہی عزیز اور اقارب کے اندر بڑے قریبی جناب فقیر محمد صاحب تشریف فرما ہیں. دعا کرو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ شفائے کلی نصیب کرے. حاجی اقبال صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا کرے.
اور حضرت علامہ مولانا لیاقت حضری صاحب، حضرت علامہ مولانا شاہد المدنی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس اخلاص محبت سے یہ حضرات تشریف لائے، یہ اخلاص اور محبت کا تعلق اللہ اسی طرح اس دنیا و کل قیامت تک اللہ اسی طرح جوڑے رکھے۔ اللہ ہاتھوں سے، ان کے زبانوں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں مخلوق کے لیے اسی طرح خیر کا سبب بنتی رہے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ محترم جناب امین صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی پرانے احباب تشریف فرما ہے، صوفی مرغوب صاحب بیٹھے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے دے۔ اسی طریقے سے دیگر احباب بیٹھے، اللہ سب پر نظر رحمت کرے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ دوستان محترم، ہم نے تو اپنی زندگیاں اسی راستے میں رکھ دی ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یقین جانیے اتنا وقت ہمارا گھر میں نہیں گزرتا کہ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور آپ لوگوں سے ہمیں صرف ایک ہی تم و لالچ ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہاری زبان ہو اور اللہ کا ذکر ہو، دل ہو اور حضور کا عشق ہو، اور یہی شوق ہے کہ ہر گھر اسی ذکر اور فکر سے آباد ہو جائے۔ اللہ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا کرے، اور جب سے آئے ہیں سب و روز یہ جتنے ساتھی جوان سامنے بیٹھے ہیں صوفی معظم صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو استقامت نصیب کرے، آنے والا وقت خیر والا بنائے۔ مل کر دعا کرو قبلہ عالم سید مرشدی کے درجات کو دارین علیین میں اعلیٰ اور فمکان سے آپ کے فیضان کو تا قیامت جاری رکھے، اور ہر سال انشاءاللہ سالانہ اجتماع عرس ہوتا ہے، اس میں اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر است فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخشو بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔